ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب 20 سے 23ویں آیت۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم رو گے اور نالہ کرو گے مگر دنیا خوش ہوگی۔ تم غمگین تو ہوگے مگر تمہارا غم ہی خوشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب عورت درد ذہ میں مبتلا ہوتی ہے تو غمگین ہوتی ہے اس لیے کہ اس کا وقت آ پہنچا، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو اس خوشی کے سبب سے کہ ایک انسان پیدا ہو کر دنیا میں آیا اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی۔ پس اب تم غمگین ہو مگر میں تمہیں پھر دیکھوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا، اور تم اس دن مجھ سے کچھ سوال نہ کرو گے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں جو کچھ تم باپ سے مانگو گے وہ میرے نام سے تمہیں دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، میں فادر سامویل جان سینٹ مارکس پیرش چاندہ قلعہ گجرانوالہ سے آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان پیش کرتا ہوں۔ آج کا پاک کلام بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں ایمان کی مضبوطی، خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے گواہ بننے اور اس بشارت کو دوسروں تک پھیلانے والے ہوں، اور دنیا کی مشکل پریشانیوں میں گھبرائے نہیں، کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ اور آج کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اس کے ہونے پر، ہمارے ساتھ ہونے پر ایمان رکھیں۔ آج کی پہلی تلاوت جو رسولوں کے اعمال میں سے ہم سنتے ہیں، اس میں ہم مقدس پالوس رسول اور دوسرے رسولوں کی بشارت کا ذکر سنتے ہیں، اس کی منادی کا ذکر سنتے ہیں کہ کس طرح رسول جگہ جگہ جا کر خدا کے کلام کا پرچار کرتے ہیں، اس کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ آج ہم جو پہلی تلاوت سنتے ہیں، اس میں ہم مقدس پالوس رسول کا جو دوسرا سفر ہے اس کے اختتام کا ذکر سنتے ہیں کہ اس کا دوسرا سفر جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ تو آج خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوتے ہیں، رویا میں ظاہر ہو کر اسے کہتے ہیں کہ تو اس کلام کو جاری و ساری رکھ، تو خاموش نہ بیٹھ، چپ نہ رہ، بلکہ اس کلام کو پھیلاتا رہے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہ تھیم جو ہے، یہ موضوع خدا ہمارے ساتھ ہے، یہ بائبل مقدس کی ایک جان ہے۔ یہ موضوع بائبل مقدس کی جو ہے وہ اہم موضوعات میں سے ایک موضوع ہے، ایمینویل، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ خدا یسوع مسیح کا بھی وعدہ ہے کہ وہ دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ تھیم جو ہے وہ بائبل مقدس میں جو ہے وہ گردش کرتا ہوا ہمیں بار بار دکھائی دیتا اور سنائی دیتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح آج کی انجیل مقدس میں بھی رسولوں کو، اپنے شاگردوں کو جو ہے وہ آسمان پر جانے سے پہلے، اپنے باپ کے پاس واپس لوٹنے سے پہلے، اپنی اذیت ناک موت سے پہلے اپنے شاگردوں کو ہدایات دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ کیونکہ جس طرح ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب گھر کا کوئی سربراہ جو بزرگ ہے وہ قریب المرگ ہوتا ہے تو وہ اپنے تمام بچوں کو اکٹھا بلا کر انہیں جو ہے وہ نصیحت کرتا ہے، انہیں آنے والی مشکلات کے بارے میں بتاتا ہے اور انہیں اچھی زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور اسی طرح خدا یسوع مسیح بھی یہ جانتے ہوئے کہ ابھی اس کی اذیت ناک موت جو ہے وہ واقع ہونے والی ہے، ابھی وہ اپنے باپ کے پاس واپس جانے والا ہے، اس کا وقت آ پہنچا ہے، تو وہ اپنے شاگردوں کو کچھ ہدایات دیتے جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں۔ آج خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم رو گے، تم نالہ کرو گے، اور یہ تمہارا جو غم ہے
تمہارا دکھ جو ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے، محدود مدت کے لیے ہے۔ دنیا بے شک خوش ہوگی میری موت سے مجھے مصلوب کرنے پر، دنیا جو ہے وہ خوش ہوگی، لیکن تم جو ہے وہ بعد میں خوشی مناؤ گے۔ تم رو گے، تم نالہ کرو گے، لیکن یہ غم جو ہے یہ خوشی میں بدل جائے گا۔ اور ایک خوبصورت جو ہے وہ تمثیل خداوند یسوع مسیح دیتے ہیں کہ جس طرح ایک حاملہ عورت جو درد ذہ میں ہے، اس کے وقت آ پہنچا ہے، اور وہ جب اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، وہ موت کے قریب سے ہو کر جب واپس آتی ہے، تو جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے وہ سارا غم، سارا دکھ، ساری تکلیف کو بھول جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب خوشی کی لہر جو ہے وہ دوڑ آتی ہے۔ اور یہی خداوند یسوع مسیح بھی ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہ غم، یہ تکلیفیں جو ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے ہیں، لیکن اس کے بعد جو آنے والی خوشی ہے، اس کے بعد جو ملنے والا اطمینان ہے، سکون ہے، وہ ان دکھوں سے کئی زیادہ بڑا ہے۔ اسی لیے آج خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری یہی رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنی ان روزمرہ دکھوں، پریشانیوں میں گھبرائیں نہیں، اپنا ایمان کمزور نہ کریں، بلکہ ہم یسوع پر ایمان رکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے مشکل پریشانیوں میں جو ایک کبھی ہاتھ بڑھا کر ہمیں اس مشکل پریشانی میں سے نکالتا ہے، وہ یسوع کا ہاتھ ہے، خدا کا ہاتھ ہوتا ہے جو ہمیں اس مشکل اور پریشانی میں سے نکالتا ہے۔ اور آج خدا یسوع مسیح ہمیں یہی درس دیتے ہیں کہ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ میرے نام سے تمہیں عطا کرے گا۔ تو آئیں ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے ان روزمرہ چھوٹی چھوٹی مشکل پریشانیوں میں اپنے ایمان میں کمزور نہ ہوں، بلکہ ہم یسوع پر ایمان رکھیں۔ ہماری روزمرہ پریشانیاں یہی ہیں کہ جب ہمیں ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ملتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، جب جو ہمارا پلان ہے اس کے مطابق کچھ نہیں ہوتا، یا ہمارے پلان کے مطابق جو ہے وہ ہمیں وہ ملتا نہیں ہے، تو تب ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا ہمیں جو ہے وہ آج یہ درس دیتا ہے کہ ہم ان مشکلات، پریشانیوں میں جو ہے وہ خدا پر ایمان رکھیں اور اس پر بھروسہ رکھیں، تاکہ وہ ہمیں ان مشکل پریشانیوں سے نکالے اور ہمیں وہ خوشی، حقیقی خوشی عطا کرے جو یسوع مسیح میں ہمیں ملتی ہے۔ یہ دنیاوی جو دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ عارضی ہیں، لیکن جو حقیقی خوشی ہے وہ ضرور ہے کہ ان مشکلات، پریشانیوں کے بعد آتی ہے۔ اور یسوع مسیح نے یہ ہمیں سبق سکھایا ہے کہ یسوع جس جلال تک پہنچا ہے، اپنے باپ تک جو ہے وہ اپنے باپ کے پاس جانے کو ہے، اس جلال تک پہنچنے کے لیے اس نے ان دکھوں کا سامنا کیا ہے۔ تو ہم بھی اپنی روزمرہ زندگیوں میں گھبرائیں نہیں، خدا پر ایمان رکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا وعدہ ہے، وہ ایمینویل ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہوئے کبھی لڑکھڑائے نہیں، کبھی ایمان میں ڈگمگائے نہیں، بلکہ ہم یسوع پر ایمان رکھ کر ان مشکلات کا سامنا کریں۔ آمین۔